بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ 9 محرم کی رات بیت چکی تھی اور 10 محرم کی صبح طلوع ہونے کو تھی۔ خیموں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت زینب علیہ السلام، بقیہ خواتین اور بچے خیموں میں گریہ وزاری کر رہے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور دیگر 72 جانثار امام علیہ السلام کے ارد گرد موجود تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز فجر باجماعت پڑھائی۔ اس کے بعد سب اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کو شہادت کی خبر دے کر صبر اور رضا کی تلقین کی۔ امام نے اپنے خیمے میں جا کر چھوٹے بچوں حضرت علی اصغر علیہ السلام، بی بی سکینہ علیہ السلام اور دیگر خواتین سے رخصت لی۔ یوم عاشور کو سب سے پہلے امام کے جانثار اصحاب ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور شجاعت کی مثال قائم کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، جو چہرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہ تھے، امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے میدان میں گئے۔ دشمن نے ان پر تیر و تلوار کی بارش کی لیکن وہ ڈٹے رہے۔ آخرکار دشمن کے وار سے شہید ہو کر زمین پر گرے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کر پہنچے، بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بے ساختہ روئے۔ حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام کے جگر گوشے، جن کی عمر محض 13 سال تھی، امام سے اجازت لے کر میدان میں گئے۔ ان کی جوان مردی نے یزیدی لشکر کو حیران کر دیا مگر آخرکار شہادت کا جام نوش کیا۔ امام نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو کپڑے میں لپیٹ کر خیمے میں لائے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے پانی لانے کی کوشش کی، مشکیزہ بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے مگر دشمن نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ وہ پھر بھی مشکیزہ دانتوں سے تھامے بڑھتے رہے مگر ابن زیاد کے لشکر نے نیزے سے مشک کو چھید دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھائی کو زمین پر دیکھا تو فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی عباس۔ 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام گود میں لے کر میدان میں لائے۔ فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس شیر خوار پہ رحم کرو۔ یزیدی فوج نے بجائے پانی دینے کے حرملہ ملعون نے 3 شاخوں والا تیر مارا جو حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے سے پار ہو گیا۔ امام نے بے جان لاشے کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر اسے خود دفن کیا۔ سب جانثار شہید ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے، زخموں سے چور، پیاسے، غم زدہ۔ امام علیہ السلام نے میدان کربلا میں آخری خطبہ دیا اور پھر دشمن پہ حملہ کیا۔ آخرکار شمر ملعون نے امام کو سجدے کی حالت میں شہید کیا۔ ان کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے خیموں پر حملہ کیا، آگ لگا دی، عورتوں کے پردے چھین لیے۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کا چھوٹا سا کرتا بھی جلا دیا گیا۔ بیویوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیمار تھے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا۔ بی بی زینب علیہ السلام، جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، قافلہ کی سرپرست بنیں۔ انہوں نے سارا قافلہ سمیٹا، بچوں کو سنبھالا، زخمیوں کو دلاسا دیا۔ یہ قافلہ اسیران 10 محرم کے بعد کوفہ اور شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے دربار یزید میں خطبہ دے کر ظالم کو بے نقاب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند رہا اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ کربلا کی کہانی صرف غم نہیں بلکہ صبر، قربانی، حق پر ڈٹ جانے اور باطل کے سامنے نہ جھکنے کا پیغام ہے۔ اہل اسلام اس دن کو گریہ، ماتم اور ذکر شہداء سے مناتے ہیں تاکہ یہ پیغام زندہ رہے۔ ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے۔
ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔